عالم ہوگا، اس کے پاور کا کیا عالم ہوگا کہ محبوبہ جب قیامت سجے گی، عدالت میری ہوگی، محشر کا مجمع ہوگا، جج تیرا رب ہوگا، شافی تو ہوگا۔ بکر و عمر جنتی جنتی، علی اور عثمان جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ اللہ رب العالمین شاہ صاحب کو مدینہ دکھائے، فیض بھائی کو، سب عاشقوں کو مدینہ دکھائے۔ کیا پتہ کسی کو کون سی گھڑی ہو کب مدینے کی بارگاہ میں بلاوا آ جائے، کب حضور کی بارگاہ میں بلاوا آ جائے۔ عاشق تو تڑپتے ہی حضور کے ذکر کے لیے، غریباں دے بہڑے وسیں دے محمد، ہر دل اندر جھات پہ دے محمد۔ حضور کی بارگاہ میں لو تو لگاؤ، محبت تو دکھاؤ، حضور جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ ضمناً پڑھو جب ایسے پڑھو، حضور سنتے ہیں۔ اپنا طریقہ بنا لو، اپنا ایک وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے حضور کی سنتوں کو اجاگر کرو، اپنا اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہو، تسبیح رکھ لو، نہ پڑھتے بس کبھی کبھی نکال کے پڑھ لی کرو، عادت نہیں ہے، رکھ لو، برکت کے لیے رکھ لو۔ جہاں دو موبائل کی جگہ اس کی بھی جگہ ہو، جہاں اور چیزوں کی جگہ ہے ایک مسواک کی بھی جگہ ہو، جہاں اور چیزوں کی جگہ ہو ایک عطر کی شیشے کی بھی جگہ ہو کونے میں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جہاں دن میں فیس واش سے منہ دھو کر نکلتے ہو، اسی طرح کونیاں بھی دھو لی کرو، پاؤں بھی وضو کی طریقے سے، پورا ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ دو اعضاء زیادہ دھونے پڑیں گے، اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو پاکیزہ رکھو۔ آج امت مسلمہ کو ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ظاہر سے چمکے دھمکے ہیں، پرفیوم لگے ہیں، کلف لگائے، کپڑے اچھے ہیں، اچھے سجے دھجے ہیں، لیکن باطن کی بھی صفائی ہو، ہماری روح کی بھی دھلائی ہو، تزکیہ نفس بھی ہو۔ اور روح کی دھلائی اور تزکیہ نفس تب ہوگا جب آقا کی محبت میں اس طرح محافل سے محبت کریں گے۔ 12 سال کے بعد جب نماز کا حکم ہوا، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر چہرہ وضحا کو دیکھا کرتے تھے، حضور کی ذات پر درود و پاک پڑھا کرتے تھے کہ پہلے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھنا سیکھو۔ حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے کہ دیکھا آتا ہوں اسی بس میرا ٹائم تو پورا ہو گیا، لیکن 5 منٹ لے لیتا ہوں، 5 منٹ لے لیتا ہوں، زیادہ میں وقت جو بیان نہیں کرتا 12 بجے کے بعد یا 11۔ کل بہت بڑی محفل تھی عمر بھائی، 11 بجے ختم کر دیا، 10:28 پہ میں نے بیان کیا، 10:56 پہ ختم کر دیا۔ میں نے کہا 4 منٹ میرے ابھی بھی رہتے ہیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ناخ خوانوں کو اللہ ان کو مدینہ دکھائے کہ لے کے جو بیٹھتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں نعرے پہ محفل تھی، شاید یہ جو ویڈیو میں موجود تھے، اللہ کے ولی نے جو سلام پڑھا 11:35 سے لے کے 12:05 تک کھڑا ہی رکھا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، اب کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ مختصر 2 اشعار 4 اشعار، مختصر بالکل تھوڑا بہت جتنا ہو، اور عوام کے تاثرات کو دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، اکتارے ہیں تو بند کر دو، جب قرآن پڑھنے کا بھی دل نہ کرے تو بند کر دو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں تو آواز بھی بلند نہیں کرنی، آواز بھی بلند نہیں کرنی۔ یہ تو وہ در ہے، آقا کا وہ در ہے جس در کے صدقے سارے انبیاء دست بستہ ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج محبت کو امت مسلمہ کے دل سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ اخیار کا یہود و نصارہ کا وتیرہ بن چکا ہے، طریقہ بن چکا ہے۔ کبھی ڈنمارک ہے، کبھی فرانس سے آ رہے ہیں حضور کی شان میں، معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مسلمان ہر چیز پر جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، اگر مسلمان حرمت رسول پر بھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ٹوٹ بھرنے کا مقام ہے۔ اس پر نہیں بیٹھیں گے، ہر چیز پر خاموش ہو جائیں گے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا رہا، مسلمان خاموش ہیں، احتجاجی مظاہرے کوئی بولتا نہیں۔ چیچینیا، فلسطین، عراق، شام، کشمیر، لبنان، کتنے ملکوں پر مسلمانوں کو، اور یورپ کے ایک کتے کو بھی خراش آ جائے تو اقوام عالم میں بات اڑ جاتی ہو۔ وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ان کو مسلمان نظر نہیں آتے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج کیا ہے عالم میں اسلام کس طرح غم میں ڈوبا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ساخی کر۔ آج کتنی بڑی ریلی تھی،
امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے کیا. جو بندہ خود معذور ہے، ویل چیئر پر بیٹھتا ہے، لیکن امت کے جذبوں کو اس نے نکھار دیا ہے، امت کو ایک درد دیا ہے. حضور نے جہاد کیوں فرض کیا تھا؟ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، سارے فرائض ادا کر رہے ہیں. جو آقا نے جہاد فرض کیا تھا، ہمارے مسلمان حضور کی امت آج دلوں سے کھوکھلی ہو گئی ہے. آقا کا عشق نکل چکا ہے، حضور کی محبت نکل چکی ہے. کہاں گئے محمد بن قاسم جیسے، خالد بن ولید جیسے، جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ٹھاٹے مارتا تھا، ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر پکارتے تھے کہ آؤ محمد عربی کا غلام تمہارا مقابلہ کرتا ہے. وہ اسی للکار سے ہٹ جاتے تھے. ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے، مجمع ان کے پاس ہوتا تھا. یہ 313 ہوتے تھے، ہزاروں پر حاوی آ جاتے تھے. کیونکہ کل جال حق و زہق الباطل. جب حق آیا باطل اس کے سامنے آیا امنڈ کر، لیکن اللہ نے فتح حق کو عطا فرمائی ہے. ان الباطل کان زہوقا. آج یہود و نصارہ یورپ کے ایمانوں میں وہ خوف زدہ ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے. اور ایک ریسرچ کی ہے کہ یورپ کی عورت، یہود و نصارہ کی عورت مسلمانوں کے دین کے لیے مرتی ہے اور کہتی ہے کوئی مسلمان کلمہ پڑھا کر ہم سے نکاح کرے. ان کے دین میں، ان کے مذہب میں، ان کی سوسائٹی میں، ان کے معاشرے میں، ان کے شہر میں، ان کے ملک میں کیا ہے؟ مرد بھی کمائے گا، عورت بھی اپنا کما کر کھائے گی، اپنا کما کر کھائے گی. دونوں ڈیوٹیاں کریں گے، دونوں جابیں کریں گے، کما کر کھائیں گے. لیکن جو عفت و عصمت کی چادر مدنی کریم نے دی ہے، جو دین آقا نے دیا ہے، وہ کسی کو نہیں ملا، نہ ملے گا قیامت تک. کہ جب اپنی مسلمان کسی کو اپنے عقد میں لیتا ہے، نکاح میں رکھتا ہے، گھر میں بیٹھ کما کر میں لاؤں گا، تو چادر رکھ عفت و عصمت کے ساتھ گھر میں رہ کر اللہ رسول کی دین کی پابندی کر، حافظ حدود اللہ میں رہ کر تو گھر میں رہ کما کر میں لاؤں گا. 2 روپے لائے یا 4 روپے لائے، سارا گھر کا خرچہ وہ خود کرے گا، وہ خود کرے گا. اور ان ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ مرد کی حوصلہ افزائی کیا. کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان عورتوں کو زیادہ برا بھلا نہ کرو، تم جتنا بھی اچھا کر لو یہ کہیں گی آج تک میں نے تیرے میں دیکھا کیا ہے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب بھی تمہارا پھڈا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو وہ کہے گی میں نے تمہارا ہی تو کب تو اس سے میں نے آج تک کچھ دیکھا ہی نہیں ہے بھلائی، تو نے کیا ہے؟ پورا گھر بھی بنا دے، 2 ڈیوٹیاں کر کر کما کے تو نے کیا ہے؟ تو یہ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا. تو یہ آج یورپ کے ایوانوں میں جو ہیں وہ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، ہماری عورتیں کیوں بھاگ رہی ہیں اسلام کی طرف، کیوں وہ اتنی اسلام سے لگاؤں، جب وہ اسلام کو پڑھ رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں کہ محمد عربی نے اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا ایک ایسا پیارا نظام دیا ہے، مکمل ضابطہ حیات دین دیا ہے ایسا. تو پھر وہ پریشان ہیں. تو پھر مسلمانوں کو برگلانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے جذبات اور ایمان کے ان کے احساسات کو مجروح کرنے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. چاند کی طرف منہ کر کے ٹھوکنے میں اس کی نورانیت میں کمی نہیں آ جاتی. رب نے حبیب کو برفانہ لگا ذکر رکھ کے مالا پہنا کر بھیجا ہے، برفانہ لگا ذکر رکھ کے مالا پہنا کر بھیجا ہے. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آئے گی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. لوگ حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، چرچے ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح محفلیں سجتی رہیں گی. اور گزشتہ پچھلے سالوں سے اب میں دیکھتا آ رہا ہوں محافل میلاد النبی کا کتنا اہتمام ہوتا گیا، کتنا اہتمام ہوتا گیا. اور خود میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اس دفعہ اس ربیع الاول کے مہینے میں جتنے خطاب بیان اور جتنی محفلوں میں گیا، تقریباً 12-18 محفلوں میں گیا ہوں گا بیانت، ایک دن میں 2-3 جگہ بھی گیا ہوں. کیوں؟ پچھلے سالوں میں کیوں کہ بڑھتا جا رہا ہے عشق، بڑھتا جا رہا ہے. سمندر عشق کا جو ریلے مارتا ہو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا آ رہا ہے. عشق کی صدائیں کوئی نہ کوئی عاشق نکلتا آ رہا ہے. ہم نے ماضی میں حضور پر قربان ہوتے ہوئے عاشق دیکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ بھی قربان ہو گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی قربان ہو گئے. ویسے کرنے نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور کی اداؤں پر مر مٹنے والے بنے، اور جس نے دیکھا وہ بھی حضور کے نام پر قربان ہونے والا بن گیا، حضور کے نام پر مر مٹنے والا بن گیا. آج امت مسلمہ نے فرانس کے خلاف مذمت کی اور کر رہے ہیں، اور آپ لوگ حتی الامکان آپ سے بھی جہاں تک ہو سکے ان گستاخان رسول کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کا، سب چیزوں کا. کوئی چیز نہ لیں جو آپ کے علم میں ہے اس کی ہے ان کے ساتھ. بس یہ ہے رونا، یہ ہے جو حکمران جو ہیں اس چیز پر ایگریمنٹ نہیں ہوتے، معاہدہ کریں کہ کوئی رسول کی شان میں کوئی یہودی ملک، کوئی نصرانی ملک، کوئی کافر ملک گستاخی نہیں کرے گا. بالکل ہاں، چیزیں بالکل استعمال نہ کریں. شاہ صاحب کریں بالکل.
نہیں کرو گے تو کون سا ہو جائے گا؟ تو یہ محبت محبوب کی چیز بھی محبوب ہوتی ہے۔ وقت کافی ہے اور باتیں کافی ہیں، کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن بس اتنا ہی سن لیا جتنا اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ عمر بھائی نے کہا تھا کہ والدہ کے حوالے سے بھی کہہ دینا، اپنی والدین کا ادب کیا کرو، ان کو چھڑکے نہ دیا کرو۔ قرآن نے تو کہا اف ولا تنہرہما، اف جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی اف ایسے کہہ دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ایسے بھی نہ کہو، ایسے بھی نہ کہو۔ حج مقبول کہ کتنا ثواب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے شفقت سے اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ سے دیکھا، ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو اور کیا مانگتے ہو؟ صبح شام والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، بزرگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، جہاں وہ بیٹھے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں تم بیٹھا نہ کرو۔ یہ ادب ہے، یہ آداب طریقت ہے، آداب شریعت ہے۔ ہم ہی آداب شریعت بتاتے ہیں، اہل سنت سنی حنفی مسلک کے لوگ، حنفی بریلوی مسلک کے لوگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آداب شریعت بھی لازم پکڑو، آداب طریقت بھی۔ آداب شریعت قبلے کی طرف تھوکنا نہیں ہے، قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھنا، یہ آداب شریعت ہے۔ مذہب لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں۔ آداب طریقت کیا ہے؟ والدین کی طرف ٹانگیں نہ پھیلا کر، والد بیٹھا ہے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ کے، والد کی طرف منہ کر کے تھوکو نہیں، اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر ایسے نہ دیکھو کہ کوئی معیوب۔ یہ آداب طریقت ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو۔ وہ ایسے کرنے کو جو مقام ملا کہ میری آدھی امت جو ہے وہ ایسے کرنے کی دعا سے جو ہے اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ کیوں ملا؟ والدہ کے ادب کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ اگر اتنا عاشق ہے تو آ جائے نا۔ کہا بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، لیکن طلب اس کی ایسی، حضور نے حدیث شریف بٹن کھولے، وہاں مجھے قرن سے خوشبو آتی محبت کی۔ جو نبی محبت کی خوشبوؤں کو پہچان لے وہ درود و سلام کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہ درود و سلام کو نہیں سنتا ہوگا۔ کوئی اس حدیث کو، اس خوشبو والی بات کو رد کر دے، میں اس کو آ کر بتاتا ہوں کہ آئے مجھے بتائے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ بٹن کھولے باقاعدہ اور سانسیں گھیری گھیری لی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے؟ کہ ایک عاشق وہاں پر ہے جو نبی خوشبوؤں کو سنتا ہو، وہ نبی درود و سلام کو نہیں سنتا ہوگا، وہ نبی آہو اور سسکیوں کو نہیں سنتا ہوگا، وہ نبی تمہاری عقیدت اور محبت کو نہیں سنتا ہوگا، وہ نبی تمہاری طرف نظر کرم نہیں کرتا ہوگا۔ جو نبی خوشبو سونگ لے محبت کی، وہ بھی محبت کی خوشبو جو دل سے آگ لگتی ہے عشق کی، اس کو سونگ لے، تو پھر وہ نبی جو ہے تمہارے درود و سلام کو نہیں سنتا ہوگا، محبت کو نہیں سنتا ہوگا۔ وہ نبی بالیقین سنتا ہے۔ سبز گنبد کا مقیم اپنی امت کے حال احوال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔